السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے مقصد حیات۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد اور کوئی رسول اور نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اس دنیا کو بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اخلاص کے ساتھ اطاعت کی جائے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے۔ اسی لیے اے مسلمان بھائی، اس عظیم مقصد اور ہدف کو پانے کی بھرپور کوشش کرو، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے اور وہی ہے جس نے رات اور دن یکے بعد دیگرے آنے والے بنائے۔ یہ اس کے لیے ہے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے، پس ان لوگوں کے لیے حسرت اور افسوس ہے جو غافل ہیں اور رحمان کی اطاعت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے بھلا دیکھو اگر ہم انہیں چند سال فائدہ اٹھانے دیں، پھر ان کے پاس وہ عذاب آئے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، تو جو انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے کیا ان کے کچھ کام آ پائے گا؟ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زمانے کی قسم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے اور حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت کرتے رہے۔ اے اسلامی بھائیوں، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک مسلم لمبی عمر پائے اور اس کی یہ عمر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور تقوی اختیار کرتے ہوئے گزرے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور نہ کوئی یہ تمنا کرے کہ موت اسے جلد آ پکڑے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اور بلا شبہ مومن کی عمر تو خیر پر ہی ہوتی ہے۔ اور مسند میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کون سے برے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی لیکن اعمال اس کے برے ہوں۔ رواہ الترمذی۔ اے مومن، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے کہ مطلوب کو پالو، مقصد کو پالو اور ایمان اور تقوی کو اختیار کر لو، کیونکہ بلا شبہ مومنین ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، امت اس وقت تک مشکلات سے باہر نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پورا نہیں کر پاتی، اور نہ ہی شر سے امن کی طرف سفر طے ہوگا۔ اس لیے آج امت کو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ان تمام اسباب کو اختیار کرے جو معرفت الہی کروا سکتے ہیں۔ اسی امر کے ذریعے ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی بیت اللہ کی، جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ زندگی میں اصل
زندگی میں اصل مقصد کا ادراک ہی وہ چیز ہے جس سے خالص ایمان حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے منکر اور فحش چیزوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ اے اللہ کے بندو، آج ہم بطور امت اور انفرادی اعتبار سے مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر ان مصائب سے صرف اور صرف اپنے گناہوں پر رو کر اور اللہ سے توبہ کر کے ہی نکلا جا سکتا ہے، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے، پس اللہ کی طرف جلد ہی لپکو۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی لبیک پر جواب دیں اور اس کے رسول کا حکم مانیں، تمام امور میں، شرعی فیصلوں میں، بلکہ زندگی کے تمام پہلو میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ان دونوں کی ہم نے بات کو مان لیا، اور یاد رکھو کہ یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، بس وہی کامیاب ہونے والا شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے، پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ شخص تکلیف اٹھائے گا، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے ہم اٹھائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو اچھے طریقے سے تھام لو گے، ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان دو چیزوں میں سے ایک تو کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری سنت ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو منہج اسلامی کے تابع کیا، اللہ کا حکم مانا، نبوی ہدایت پر عمل کیا، تو وہی اس دنیا میں کامیاب ہوگا، وہی فتنوں اور شر سے بچے گا۔ وہ کیوں نہ بچے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے دشمنوں کو ہٹا دے گا، اللہ کسی دغا باز ناشکر گزار کو پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ کے بندو، سچی توبہ کرو اور تقوی الہی اختیار کرو، کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایک عظیم وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، یعنی اس کے احکام، فرائض، حدود کی پابندی کرو، وہ تیری حفاظت یعنی جان و مال، عزت و آبرو اور تیرے دین کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا، یعنی جہاں تو ہوگا حفاظت، امانت اور تائید میں اللہ تعالیٰ کو پائے گا۔ جب بھی آپ سوال کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کریں، جب آپ مدد طلب کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کریں، یعنی اکیلے اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی اعانت کا اختیار صرف اسی کو ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ یاد رکھیں کہ ساری دنیا جمع ہو کر بھی آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر نفع دینا چاہیں تو اللہ کے علاوہ وہ آپ کو نفع بھی نہیں دے سکتے، مگر صرف اتنا ہی نفع دے سکیں گے جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اور اگر سارے لوگ مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے، کیونکہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی تمام امور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تحریر کر دیے ہیں، اور جس تحریر کو ایک عرصہ گزر چکا ہے اور اس تحریر کی روشنائی خشک ہو چکی ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، وہ صحیفے جس میں کائنات کی تقدیریں اللہ رب العزت نے درج کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے اور اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔